ہر وقت کی پریشانی، ہر وقت کی چڑچڑ، ٹینشن، ان چیزوں نے میری زندگی بہت عذاب کی تھی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ لیکن پھر میں نے بیٹھ کے سوچا کہ ایسی کیا وجوہات ہیں جو میری زندگی میں میرا سکون خراب کر رہی ہیں۔ تو یقین کریں میں نے سوچا اور بہت سمجھا تو مجھے یہ 5 باتیں ذہن میں آئیں جو میرے اندر تھیں۔ میں نے اپنے اندر سے ان باتوں کو نکالنے کا تہیہ کر لیا، اور اللہ کا شکر ہے، اور اللہ سے مدد بھی مانگی، اور اللہ کا شکر ہے آج میں بالکل پرسکون ہوں، اور میں نے وہ تمام آتے اپنے اندر سے ختم کر دی جن کی وجہ سے میں بے سکون تھی۔ تو یہاں آج میں آپ کو وہ 5 باتیں بتاؤں گی۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو ان 5 باتوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کاش زندگی کی کچھ باتیں مجھے پہلے سمجھ آ جاتی تو شاید میں اتنی پریشان نہ ہوتی، شاید اتنا زیادہ نہ سوچتی، شاید لوگوں کی باتوں سے اتنا اثر نہ لیتی، اور شاید خود کو اتنا نظر انداز نہ کرتی۔ لیکن پھر احساس ہوا کہ زندگی بھی ایک استاد ہے، یہ ہر سبق وقت پر ہی سکھاتی ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ وہ 5 باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میں نے بہت دیر سے سیکھی۔ یہ باتیں میں آپ کو بعد بھی بتاؤں گی۔ یہاں میں آپ کے ساتھ جو اپنی روٹین شیئر کر رہی ہوں، یہاں میں بس فیصل آباد جاتی تھی۔ اس سے پہلے جو آپ نے کلپ دیکھا تھا وہ فیصل آباد کے راستے کا تھا، جہاں میں رات کو ہی اپنے کپڑے وغیرہ پریس کر کے رکھ دیے تھے، کیونکہ فیصل آباد میں اپنی بڑی بہن کے گھر جا رہی تھی۔ تو میری اس ویڈیو میں ساتھ ساتھ آپ یہ کلپ بھی دیکھیں گے اور میرے اس ٹاپک کو بھی سنتے رہیے گا، غور سے سنیے گا، اور آپ نے اس کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ جی، تو وہ میں 5 باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میں نے بہت دیر سے سیکھی، اور بہت نقصان بھی اٹھایا، اور باہر پریشان بھی بہت رہی۔ اس لیے جو باتیں میں نے بہت دیر سے سیکھی، لیکن جب آپ سیکھیں تو زندگی پہلے سے کہیں زیادہ آسان لگنے لگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو وہ 5 باتیں بتاؤں گی جنہوں نے میری زندگی کو پریشان کیے رکھا تھا، اور جب میں نے ان کو نکالا تو میری زندگی آسان کر دی۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی آسان کرنا چاہتے ہیں تو ان 5 باتوں کو اپنی زندگی میں شامل نہ کریں، کیونکہ یہ 5 باتیں آپ کی زندگی بہت ہی خراب کر سکتی ہیں۔ آپ نے ان 5 باتوں کو اپنی زندگی سے نکال دینا ہے۔ میری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور بغیر سکپ کیے، تاکہ سارے پوائنٹ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو آپ کے ساتھ آج میں بہت اہم ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں۔ میں وہ 5 باتیں آپ کے سامنے لے کے آئی ہوں جن کو میں نے بہت دیر سے سیکھی، اور میں آپ کو وہ باتیں بتانا چاہتی ہوں تاکہ آپ بھی اپنی زندگی سے، اگر آپ کے اندر یہ باتیں ہیں تو ان کو نکال سکیں۔ تو چلتے ہیں بغیر وقت ضائع کے اپنے ٹاپک کی طرف۔ پہلا پوائنٹ، ہر کسی کو خوش رکھنا ممکن نہیں ہے۔ یقین کریں ایک وقت تھا جب میں سب کچھ بھول کر سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ اگر کوئی ناراض ہو جاتا تو مجھے لگتا کہ شاید میری غلطی ہے، اور میں سارا وقت ٹینشن میں آ جاتی تھی جب تک اس کو منا نہ لیتی، لیکن پھر بھی فائدہ نہ ہوتا، الٹا ہی نئی باتیں نکلتی تھی۔ لیکن پھر میری سمجھ میں آیا کہ چاہے آپ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، ہر شخص آپ سے خوش نہیں ہو سکتا، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ میں نے بہت کوشش کی سب کو خوش رکھ سکوں، پر یقین کریں پھر بھی کوئی نہ کوئی بات نکل آتی تھی۔ اس لیے میں اپنے اندر سے اس عادت کو ختم کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ میں کچھ بھی کر لوں، میں سب کو خوش رکھ ہی نہیں سکتی، اس لیے میں دوسروں کی پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ یقین کریں اب میں بہت سکون میں ہوں، اور اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ میں نے سب کو خوش کرنا ہے یا میں نے سب کی فکر کرنی ہے۔ اب میں اپنے بچوں اور اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ دوسری عادت جو میں نے سیکھی وہ یہ ہے، اپنی خوشی کو آخری نمبر پر مت رکھیں۔ جی یقین کریں میں بھی ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتی تھی، گھر والوں کا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا، ہر کسی کا، اور ان سب میں میں خود کو بھول ہی گئی تھی۔ لیکن پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ اگر میں خود خوش نہیں رہوں گی تو میں اپنے گھر والوں کو اور دوسروں کو خوشی بھی نہیں دے سکتی۔ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اپنی خوشی سب سے پہلے رکھیں، دوسروں کو بعد میں، کیونکہ کوئی آپ کی خوشی کا خیال نہیں رکھتا، آپ نے خود اپنا اور اپنی خوشی کا خیال رکھنا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے نمبر پہ اپنی خوشی رکھیں اور باقی سب کو بعد میں۔ آج یہاں میں بس بھنڈی بنا رہی تھی،
میرے گھر میں بھنڈی بہت شوق سے کھائی جاتی ہے، لیکن آج میں بھنڈی گوشت بنا رہی تھی تو یہ ساتھ ساتھ آپ میرے یہ کلپ بھی دیکھے اور میرے ٹاپک کو بھی آپ نے بہت توجہ سے سننا ہے۔ اور اگر یہاں تک آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی اور میری یہ ڈیلی کی روٹین، اور کیا آپ بھی ہر وقت پریشان رہتی ہیں؟ اگر ان میں سے کوئی ایک بات آپ کے اندر بھی ہے تو بالکل اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف۔ نمبر 3 پہ ہے ہر بات دل پر لگانے کی ضرورت نہیں۔ جی، اس دنیا میں لوگ آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتے، لوگ کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا تو کام ہی کہنا ہے، یہی ہے کبھی تعریف، کبھی تنقید، کبھی مشورہ، کبھی آپ کا مذاق۔ میں پہلے ہر بات پر سوچتی رہتی تھی اور پریشان رہتی تھی کہ فلاں نے مجھے یہ بات کر دی، فلاں نے میری عزت نہیں کی، فلاں نے میری طرف دیکھا نہیں۔ میں اتنی ٹینشن میں رہتی تھی کہ میں نے اپنے آپ کو بیمار کر لیا، کیونکہ میں ہر بات دل پر لے لیتی تھی، لیکن حاصل مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا سوائے پریشانی کے۔ پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ کچھ باتوں کو ہوا کے ساتھ جانے دینا ہی بہتر ہوتا ہے، اس لیے اب میں کسی کی بات کا نوٹس ہی نہیں لیتی۔ ایک کان سے سنتی ہوں تو دوسرے کان سے نکال دیتی ہوں اور مجھے ٹینشن بھی نہیں ہوتی۔ اور آپ بھی اگر اپنی زندگی میں خوشی اور سکون چاہتے ہیں تو ان لوگوں کی باتوں کو بالکل دل پر نہ لے۔ لوگوں کا تو کام ہی ہے باتیں کرنا اور وہ ہمیں خوش نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور سارا دن ہمارا اسی پریشانی میں گزر جاتا ہے۔ تو بالکل نہیں آپ نے ایسے کرنا، آپ نے آج سے ہی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں کو دل پر نہیں لیں گے، ایک طرف سے سنیں گے اور دوسری طرف سے نکال دیں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب آپ ان کی بات کا نوٹس نہیں لیتے۔ تو یقین کریں آئندہ وہ آپ سے اس قسم کی طنزیہ یا آپ کو پریشان کرنے والی باتیں بھی نہیں کریں گے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں سکون خوش رہنا چاہتی ہیں اور بالکل میری طرح دوسروں کی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں، یقین کریں زندگی بھی میری طرح آسان ہو جائے گی اور خوبصورت ہو جائے گی۔ اگلا پوائنٹ ہے صبر واقعی بہت بڑی طاقت ہے، یہ تو آپ سب ہی جانتے ہیں، اس کو مجھے بتانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں۔ اپنی زندگی میں صبر کو لازم کرنا ہے، کر لیں۔ اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور خوش رہنا چاہتے ہیں، ہم سب جلدی چاہتے ہیں میں جلدی کامیاب ہو جاؤں، جلدی سکون، جلدی خوشیاں، جلدی پریشانیاں ختم ہو جائیں، لیکن زندگی نے مجھے سکھایا کہ کچھ خوبصورت چیزیں وقت مانگتی ہیں اور جو صبر کرتا ہے وہ اکثر بہتر نتائج دیکھتا ہے۔ اس لیے کیسے بھی حالات ہوں ہمیشہ صبر سے کام لیں، کیونکہ صبر واقعی بہت بڑی طاقت ہے۔ اور اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ ہی آپ کے اندر صبر پیدا کرے گا اور آپ کا ان لوگوں سے آپ جان چھڑوائے گا آپ کی، اور آپ ان لوگوں اور آپ کو سکون بھی دے گا۔ 5واں نمبر پہ جو پوائنٹ بہت ہی ہمیں اللہ کی پلاننگ ہماری پلاننگ سے بہت بہتر ہوتی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جو میں چاہتی تھی لیکن مجھے نہیں ملی۔ اس میں برا وقت لگا لیں، میں اکثر پریشان ہو جاتی تھی کہ میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، اللہ مجھے سے ناراض، اللہ نہ کرے کہ اللہ کبھی مجھ سے ناراض ہو، کہیں ناراض تو نہیں، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ شاید وہ اس وقت میرے لیے بہتر نہیں تھا، اللہ نے میری دعائیں نہیں سنی۔ لیکن جب اس کو بہتر لگا کہ اب یہ میرے لیے بہتر ہے، اس لیے کبھی بھی اللہ سے جلدی نہ کریں، بس یہ کہیں کہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا کر دے، اور یقین کریں مجھے جو ملا وہ پہلے سے بہت بہتر تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی پلاننگ ہماری پلاننگ سے بہت بہتر ہوتی ہے۔ بہنوں، میں ان باتوں سے میری سوچ بدل دی، زندگی کے مسئلے ختم نہیں ہوئے، لیکن ایسا کہ انہیں دیکھنے کا اور حل کرنے کا انداز بدل گیا، اور یقین کریں کبھی کبھی صرف سوچ بدلنے سے زندگی آسان لگنے لگتی ہے، جیسے میری زندگی آسان ہو گئی۔ آخر میں بس یہی کہوں گی کہ اگر آج میں نے اپنے ماضی والی خود سے بات کر سکتی تو شاید ایسے ہی کہتی، زیادہ فکر مت کرو، ہر کسی کو خوش رکھنے کی کوشش نہ کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ وقت ہمیں بہت کچھ سکھا دیتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت سی باتیں خود بخود سمجھ آ جاتی ہیں۔ اور یاد رکھ
جی ہاں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت سی باتیں خود بخود سمجھ آ جاتی. یاد رکھیں، زندگی کا ہر سب وقت پر ملتا ہے، اس لیے ہمیں اسے سمجھنا آنا چاہیے. تو امید کر میری ویڈیو کافی لمبی ہوگی، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میں ضرور کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کون سا پوائنٹ زیادہ اچھا لگا، یا ان میں سے کون سا ایسا پوائنٹ تھا جو آپ کی زندگی میں تھا اور آپ بھی پریشان رہتے تھے. ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ نئے ٹاپک اور نئی روٹین کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں. جہاں ہم فیصل آباد سے واپس آ رہے تھے تو یہ تھوڑا سا کلپ میں نے راستے میں بنایا تھا. تو چلے ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک اور نئے ڈیلی روٹین کے ساتھ. دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.